انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کے نیک عمل کا بدلہ انسان کو دیا جاتا ہے، عمل چاہے اچھا ہو، عمل چاہے برا ہو، ہر عمل کا اجر انسان کو ضرور ملتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں بندہ نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب قیامت تک انسان کو ملتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ برا سا عمل کرے، بندہ فوت ہو گیا ہے، واپس عمل کر رہے بندے کو ثواب ملتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے اس معاشرے میں بدعات بہت جلدی پھیلتی ہیں۔ سارے ثواب کے نام پہ اتنی بدعات ہیں جن کا نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک رات گزری 27 رجب کی رات، میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ لوگ اس رات کو بڑی عقیدت مند رات سمجھتے ہیں، بعض لوگ لیلۃ القدر سمجھتے ہیں۔ پھر دیکھا گیا لوگ درود پڑھ کے اشارے ثواب کر رہے ہیں، درود میں پڑھ رہا ہوں، میرے درود کا ثواب فلاں کو مل جائے۔ کوئی فاتحہ پڑھ کے ثواب فلاں کو پہنچا رہا ہے، کوئی چیزیں پکا کے یہ چیز میں پکا رہا ہوں، ثواب فلاں کو مل جائے۔ ساری رات لوگ عبادت کر رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، 27 رجب کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، اس معراج کا 27 رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے حوالے سے، لم یکن دلیل معلوم علی شہر ھذا وعلی عشر ھذا وعلی عین ھذا۔ نبی علیہ السلام کو کس مہینے میں کس دن معراج کروائی گئی پتہ ہی نہیں، کسی صحیح حدیث میں وضاحت ملتی ہی نہیں۔ آپ کو کس مہینے میں معراج ہوئی کوئی پتہ نہیں، کس دن کو ہوئی کوئی پتہ نہیں۔ جب اس رات کی فضیلت ہی ساری صحیح روایات پر مبنی ہے، اس رات پہ کیے جانے والے عمل سارے، اس کی اسلامی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر ہے، بھی لیلۃ القدر یہ رات نہیں ہے، وہ رمضان میں آتی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم چاہتے ہیں ہم ایسے عمل کریں ہمارا ثواب قیامت تک ہمیں ملتا رہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے، عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم انہیں کچھ نہ کچھ پہنچائیں، کوئی ایسا عمل کریں انہیں ثواب مل جائے۔ تو محترم بھائیوں، اس کا اسلامی طریقہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی موجود ہے۔ آپ نبوی طریقے کے مطابق عمل کریں، آپ کو اس عمل کا ثواب تا قیامت ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ آج اسی مناسبت سے چند احادیث نبی علیہ السلام کی آپ احوال کو سناؤں گا، چند اعمال کہ اگر وہ عمل ہم کریں مرنے کے بعد بھی ثواب اس کا ملے، یا ہم اپنے لواحقین کے لیے اصال ثواب کر سکیں گے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ سب سے پہلے یہ فارمولہ یاد رکھ لیں، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے ہی عمل ختم ہو جاتے ہیں، کسی بھی عمل کا ثواب اسے بعد میں نہیں ملتا۔ ہاں، مگر ان اعمال کا جن کی وضاحت آگے آ رہی ہے، جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیے اس کا اجر ملتا رہے گا، جو نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیے ان کا ثواب کوئی نہیں۔ پہلے نمبر پر
نبی علیہ السلام نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں جاری رہے گا. نمبر 2، او علم ينتفع به، آپ کسی کو علم سکھا دیں، دین سکھا دیں، قرآن سکھا دیں، احادیث سکھا دیں، دین کی ایک بات کسی کو سمجھا دیں. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بندہ عمل کرتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب آتا رہے گا. نمبر 3، ووالد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جائے جو آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے. تو سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے. من تصدق بعدل تمرۃ، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک کھجور، صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، حلال کمائی سے. محترم بھائیو، یہاں پہ یہ بات بڑی سمجھنے والی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ الا الطیب، حلال کمائی سے صدقہ کرنا ہے، خواہ ایک کھجور ہو، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. جو بندے کی کمائی حلال کی نہیں ہے، آپ خزانہ صدقہ کر لیں، لا يقبل اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. آسان سی بات ہے. ولا صدقۃ من غلول، نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، حرام کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. ایک بندہ کہے میں دوسروں کا حق بات کروں، دوسروں کا حق کھا جاؤں، کوئی بات نہیں، بعد میں صدقہ کر دوں گا، مسجد کو پیسے دے دوں گا، کسی غریب کا کام کر دوں گا، معافی تلافی ہو جائے گی. معافی تلافی نہیں ہونی، اللہ کو آپ کا صدقہ قبول ہی نہیں ہے. یہ بات ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، مشرکین مکہ کو سمجھ آ گئی. وہ بیت اللہ تعمیر کرنے لگے، اعلان کیا حلال کی کمائی لگانی ہے. یا تو مشرک ہیں، مشرک ہیں، جاہل ہیں. اسلام سے قبل کا زمانہ ہے، زمانہ جاہلیت ہم اس کو کہتے ہیں. ان کو اتنا شعور ہے، وہ یہ سمجھ رہے اللہ کے گھر کو حرام کی کمائی نہیں لگانی، حلال کے پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے بیت اللہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا جس کو آج ہم حدیم کہتے ہیں. حدیم بیت اللہ کا حصہ تھا جو مشرکین مکہ نے چھوڑ دیا، ان کے پاس حلال کمائی نہیں تھی. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں بالاولیٰ پتہ ہونا چاہیے اللہ حرام کی کمائی کا صدقہ قبول نہیں کرتا. لیکن اگر حلال کا ہو ایک کھجور، صرف ایک کھجور 10 روپے کی بھی چیز آ جاتی ہے. ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ وإن اللہ يتقبلها بيمينه، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. اس ایک کھجور کو دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، یربیها، اللہ اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اللہ اس کو بڑھاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک موٹے کو اللہ بڑھائے کتنا بڑا ہوگا، تا قیامت اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے. اللہ کے راستے میں حلال کمائی میں سے صدقہ کر جائیں، مرنے کے بعد بھی تا قیامت آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 7 اعمال بتلائے. 7 عمل ایسے ہیں بندہ کر جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے. یہ 7 عمل بتلاؤں گا، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے گا، غور کرے گا میں ان میں سے کتنے کرتا ہوں. اگر نہیں کرتا تو ضرور کرے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا علما علمہ ونشرہ. علم، آپ کسی کو علم سکھا دیں، علم سمجھا دیں، اس کا ثواب
مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ محدثین کی حالات زندگی کو جانتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے محدثین قبروں میں چلے گئے ہیں لیکن دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی ہم قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، محدثین کے نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ امام بخاری نے بخاری لکھی، مسلم لکھی گئی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، صحاح کی کتابیں لکھی گئی، محدثین نے کتابیں لکھی۔ آج وہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ثواب ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ کوئی بھی علم کی بات، کوئی بھی من دل علی خیر، آپ کسی کو نمازی بنا دیں، آپ کہتے ہیں بہت بڑا دین کا کام آپ نہیں کر سکتے، آپ ایک بندہ پکڑیں اسے نمازی بنا دیں، لیکن اب برائی بھی تو ہم پھیلاتے ہیں نا، ہم بڑا بتاتے ہیں آج یہ گیم چل رہی ہے، ہم دوسروں کو لگاتے ہیں، فلاں مووی آ گئی ہے سب کو دکھاتے ہیں۔ جو بندہ وہ برا کام کرتا ہے نامہ اعمال کے اندر برابر کا اجر آتا ہے، اس گناہ میں سارے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو اچھائی پہ لگا دیں، نیکی پر لگا دیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجورهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ ایک بندے کو نیکی پر لگا دے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا، جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر اس کو ملے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، برائی پر لگانے کی بجائے کسی کو اچھائی پہ لگا دیں، علما علمہ ونشرہ، کسی کو علم سکھا دیں۔ نمبر 2 وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہم اس کی سال بعد برسی مناتے ہیں، جس دن فوت ہوئے تھے اس دن کوئی نہ کوئی چیز پکائی اور غریبوں میں بانٹی۔ دیکھو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے والدن صالحا، آپ اپنی اولاد کو نیک بنا کے جائیں، اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے گا ثواب والدین کو ملے گا، اولاد کی ہر نیکی کا اجر والدین کو ملتا ہے۔ سال بعد ہی کیوں، ہر روز نیکی کے کام کریں۔ آپ اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جائیں، آپ اپنی اولاد کو دین سکھا کے جائیں، وہ جو نیکی کا کام کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر ساتھ یدعو لہ، پچھلی حدیث جو میں نے سنائی ہے، نیک اولاد جو دعا کرے، اولاد کو نیک بنائیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ دعا کریں، دعا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ نے جنت میں ایک بندے کا درجہ بڑھا دیا، دنیا سے چلا گیا اللہ نے اسے جنت دے دی، جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھ گیا۔ اس نے پوچھا فیقول یا رب انا لی ھذہ، اے اللہ میرا یہ درجہ کیوں بڑھ گیا، میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، نیکیوں کا سلسلہ تو میرا ختم ہو گیا، جنت تو مجھے مل گئی ہے، میرا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فیقول باستغفار ولدک لک، اللہ تعالیٰ کے سے جواب دیتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار مانگی، تیری اولاد نے، تیرے بچوں نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ نے وہ دعا سنی اور جنت میں تیرا درجہ بڑھ گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے والوں کو ثواب ملے، ان کے گناہ معاف ہو، ان کے جنت میں درجات بلند ہو، ان کے لیے استغفار کریں۔ نجاشی فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس خبر آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لاخیکم،
فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اس کے لیے سارے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کے حق میں استغفار کرو، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ آپ کا عزیز چاہنے والا بیٹا، آپ کا باپ، بھائی، عزیز و قریب رشتے دار فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کیا کرے، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک اور حدیث سناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب مرنے والا آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آپ کا استغفار مرنے والے کے حق میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ میرا فلاں چاہنے والا دنیا سے گیا ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ نہ صرف اللہ اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ ان طرح سے ہی ملک موکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ آمین بھی کہتا ہے، اور فرشتہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ دونوں کو معاف کر دے۔ اس نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی ہے، جو مانگا ہے اے اللہ اس کو بھی دے دے، اے اللہ اس کو بھی دے دے۔ یعنی اگر آپ مرنے والے کے حق میں استغفار کرتے ہیں اللہ اس کے بھی گناہ معاف کرے گا، اللہ آپ کے بھی گناہ معاف کرے گا۔ یہ حدیثیں ہم چھوڑ چکے ہیں اور اس حال ثواب کے ہم نے اپنی طرف سے لے کے جا کر آپ مرنے والے کے حق میں استغفار کریں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، جب فوت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ کی میت کے پاس آئے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی دنیا سے جا چکے تھے، آنکھیں کھلی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب بندے کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے نگاہیں، آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بندے کی آنکھیں عموماً کھلی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے فرمایا اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کر دی۔ اور یہاں پہ یہ بتلا دوں یہ میت کا حق ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے بندہ بڑا شدید بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے یا روح کا جسم سے نکلنا یہ ایک شدید معاملہ ہے، لازمی نہیں گناہ گار کے ساتھ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی روح میری گود میں نکلی اور آپ کو جو تکلیف تھی پہلے میں سمجھتی تھی کہ تکلیف گناہ گاروں پہ آتی ہے، لیکن میں نے جب نبی علیہ السلام کی تکلیف دیکھی میں سمجھتی نہیں یہ موت کی تکلیف ہے، موت کی سختی ہے۔ تو بعض اوقات موت کی سختی کی وجہ سے میت کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا بازو مڑ گیا ہے، اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، تو یہ میت کا حق ہے اس کا بازو ٹھیک کرے، ٹانگ ٹھیک کرے، آنکھیں کھلی ہیں بند کر دے، منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کو ٹھیک کر دے۔ ابھی تازہ ہوتا ہے بعد میں جسم اکڑ جاتا ہے، پھر لوگ دیکھ کر بدشگونی لیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کون سا جرم کیا تھا اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے آپ اس کی حالت پہلے ٹھیک کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ٹھیک کی، آپ نے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھیں بند کی تو پیچھے سے گھر والوں میں سے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، چاہنے والے رو رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، فرمایا خیر کے علاوہ کوئی جملہ زبان سے نہ نکالنا، خیر کے علاوہ کوئی جملہ نہ بولنا۔ کیوں؟ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرشتے تمہارے ہر جملے پر آمین کہتے ہیں۔ خیر کے جملے بولو گے فرشتے کہیں گے آمین، شر کے جملے بولو گے، اچھے جملے زبان سے نہیں نکالو گے فرشتے آمین کہیں گے۔ اچھے جملے بولو، استغفار کرو، آپ استغفار کریں فرشتے آمین، دعا قبول ہوگی۔ تو یہ میت کا حق ہے، ہمارے ذمے ہے، آج ہم کسی میت کا حق ادا کریں کل کو ہم نے کرنا ہے، ہمارا حق ادا کرنے والے موجود ہوں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نصیحت نہیں کی، آپ نے عملاً بھی کر کے دکھایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کو خاموش کروایا،
فرمایا خیر کے جملے زبان سے نکالنے ہیں، تمہارے ہر جملے پر فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ استغفار مانگ رہے ہیں، آپ دعا کریں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ عربی نہیں آتی، اردو میں کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وارفع درجاتہ فی المہدیین، اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ یہ دعا آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اس کے ورثاء کو اس کا جانشین بنا، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اور آگے فرمایا وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، اے اللہ اس کی قبر کھول بھی دے اور روشنی بھی ڈال دے اس قبر میں۔ اور قبر کس کی کھولی جاتی ہے؟ جس کو قبر کے 3 سوالوں کے جواب آ جائیں اس کی قبر کھول دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں مرنے والوں کے لیے آپ کچھ کر جائیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، دعائیں خیر کرنی ہے۔ نمبر 3 میں بتا رہا تھا مرنے کے بعد جو عمل جاری رہیں گے، علم کسی کو سکھا دے، نیک اولاد و مصحفا ورثہ، کسی کو قرآن سکھا دے۔ ابو منصور بغدادی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں امام سمعانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں وہ میرے خواب کے اندر آئے، میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کیوں معاف کیا؟ کہا میں نے اپنے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کروائی، ایک قرآن کی سورت جو میں نے اپنے بچے کو یاد کروائی تھی، اللہ نے اس کے عوض مجھے معاف کر دیا۔ ایک قرآن مصحفاً ورثہ، کسی کو قرآن کی ایک سورت سکھا دے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا او مسجد بنا ہو، مسجد بنا دے، اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کرنے، قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او بیت لابن سبیل، مسافر خانہ، کسی جگہ مسافر خانہ بن رہے آپ وہاں بھی تعاون کر دیں، مرنے کے بعد تا قیامت ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرن اجرا ہو، نہر جاری کروا دے، لوگ پانی پئیں گے، لوگ اپنی کھیتی کو سیراب کریں گے، جانور پانی پیئیں گے، ثواب نما آباد میں آتا رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک نہر سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی زمینیں فائدہ اٹھاتی ہیں، سارا ثواب بندے کے نما آباد میں آتا رہے گا۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، ایسے صدقے کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے جو صحت میں اور زندگی میں کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے، آخری بات ہے، دھیان سے ذرا سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صدقے کا ثواب بندے کو تا قیامت ملتا رہتا ہے جو اپنی زندگی میں اور اپنی صحت میں کر جائے۔ بندہ مرنے کے قریب ہے، اسے پتہ میں جانے لگا ہوں، اب صدقہ کر رہا ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن صدقہ جاریہ وہ صدقہ بنے گا جو صحت میں، تندرستی میں، اپنی زندگی میں کر جائے۔ اور کہا مرنے کے بعد جو ہمارے ہاں لوگ مرنے کے بعد ثواب کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس نے کہا جی میری ماں فوت ہو گئی، اس کی نیت تھی صدقہ کرنے کی، اگر اسے موقع ملتا وہ زبان سے مجھے کہتی صدقہ کرو، تو کیا میں صدقہ کروں؟ میں ہاں کر دوں۔ اگر مرنے والی کی نیت ہو آپ اس کی طرف سے صدقہ کر جائیں، اس کو ثواب ملے گا۔ اس طرح ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس نے کہا کہ اگر موقع ملتا تو وہ حج کرنا چاہتی تھی، کیا میں حج کروں؟ میں ہاں کروں۔ ایک اور آیا، اس نے کہا جی فوت ہو گیا، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ اس نے نظر مانی تھی پوری کر دوں؟ میں ہاں کر دوں۔ اس صدقے کا ثواب ملتا ہے جو زندگی میں کرنا ہے، حیات میں کرنا ہے، یا کم از کم بندے کی نیت ہو، آپ کی اچھی نیت ہے فلاں نیکی کا کام کرتے ہو، بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ سال وہ نیکی کا عمل کرتے بندے کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔
اور یہاں پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہو گیا، ان رجلا، اس نے بندہ فوت ہو گیا، اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول اگر ہم اس کے ترکے میں سے صدقہ کر دیں اسے ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا. تو جو ورثہ ہوتا ہے نا، وراثت ہوتی ہے، جو ترکہ ہوتا ہے، اس میں سے اگر صدقہ کیا جائے تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، یا مرنے والے کی نیت نیکی کی ہو وہ صدقہ کر دیا جائے ملتا ہے، یا پھر بندہ اپنی زندگی میں اپنی حیات میں جو صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب بندے کو ملتا ہے، یا بندہ نیک اولاد چھوڑ جائے جو نیکی کے کام کرے اس کا ثواب ملتا ہے، یا نیک اولاد جو دعا کرے اس کا ثواب ملتا ہے، یا مسلمان بھائی جو آپ کے حق میں دعائے خیر کریں اس کا ثواب ملتا ہے، یا پھر آپ کسی کو علم سکھا دیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا سلسلہ انسان سے منقطع ہو جاتا ہے. تو جو حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل تا قیامت رہے اور مرنے والوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں تو پھر یہ اعمال ہے، یہ اعمال ہم کریں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، استغفار کریں، ان کے حق میں بھی قبول ہوگی اور وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی. فآخر دعوانا الحمدللہ.